جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پاکستان میں بڑا حکومت ہے آج کل کیا، پھر آپ کہیں گے آج کل کی بات کرو، روز ہی کوئی نہ کوئی ہیٹیڈ یہاں خبر سٹوری اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ڈیولپمنٹس، ہمارے لیے ان کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی خبر کریں کون سی چھوڑیں۔ آج کا دن دیکھنے سے پوچھ لی کتنی ساری خبریں ہیں، سٹوریز، کل کے آنے والے دن کے لیے ابھی سے بکنگ ہو گئی ہے۔ کل عمران خان صاحب کو توشہ خانہ والا جو اسکینڈل ہے وہ کل اس کا الیکشن کمیشن نے اس کا اناؤنس کرنا ہے، اس کی ورڈکٹ دینی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ڈکلیئر کی تھی نہیں کیے تھے، توشہ خانہ سے چیزیں انہوں نے بیچ کر 30-40 کروڑ روپے کمائے تھے، تو کیا وہ انہوں نے اپنے اس میں ایسٹس میں آپ کو ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں جو وہاں پہ الیکشن کمیشن کو ہر سال اس میں ریفلیکٹ کیے ہیں یا نہیں کیے، اس پہ پورا کیسز ہوئی پروسیڈنگ۔ وہ کل والا بڑا فیصلہ ہے، عمران خان صاحب پہ بھی یقیناً تلوار اس پہ لٹکی ہوگی۔ پہلے ان پہ آپ نے دیکھا ہوگا توہین عدالت کے کیسز چل رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دہشت گردی کا کیس ان پہ رجسٹر ہوگا، پھر ہم نے دیکھا کہ جناب ان پہ اب اس پہ فارن فنڈنگ والا کیس چل رہا ہے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ توشہ خانہ چل رہا ہے، پھر سپریم کورٹ میں ابھی دیکھیں وہ پروسیڈنگ چل رہی ہے جی، انہوں نے جب یہ دھرنے کے دنوں میں آئے تھے تو وہ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی تھی۔ سو خان صاحب جو اس وقت جو اسٹریٹجی مجھے لگ رہی ہے نا حکومت کی کہ ان کو یہاں پھنسائی رکھو عدالتوں میں، اور ماشاءاللہ خان صاحب ان کو مایوس نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی ان کو بھی وہ کہتے ہیں برود ان کو فراہم کرتے رہتے ہیں حکومت کو کہ میرے پہ کیسز بنائی جاؤ، اور وہ بھی ان کو وہیں پہ عدالتوں میں گھسیٹ کے خوش ہیں کہ خان صاحب چلیں بزی ہیں مصروف ہیں۔ سو یہ چلتا رہتا ہے۔ اس درمیان میں جو مین چیزیں ہیں کچھ آپ سے شیئر کرنے والے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں کچھ صحافیوں سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، کچھ اس کے بعد انہوں نے تقریریں کر رہے ہیں، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے گئے ہیں، وہ سرگودا میں انہوں نے باتیں کی ہیں، پھر پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے ایک اچھی خاصی جو چیزیں تھیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ پہلے یہ چیزیں نام نہیں لیتے تھے وہ جنرل باجوہ صاحب کا، وہ آتے جاتے اشارتاً بات کہہ دیتے تھے، لیکن اب ہم نے دیکھا کچھ عرصے سے جو جنرل باجوہ صاحب کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو عمران خان صاحب نے ان کا نام لینا شروع کر دیا ہے۔ بلکہ اکثر کہتے ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جناب کے 4 لوگ ہیں جنہوں نے میرا خلاف سازش کی تھی، 3 کے نام وہ بتاتے ہیں، چوتھے کا کیا وہ نہیں بتاتے، عوام کو کہتے ہیں خود ہی سمجھ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوتھے کا نام بھی وہ بعد میں جب نومبر کے بعد شاید وہ بھی بتانا شروع کر دیں کہ جناب چوتھے کون تھے۔ ابھی کوئی تھوڑا سا اگر کوئی ہے بھی سے انہوں نے رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی، تو جھجھک کہیں یا حجت کہیں، وہ لگتا ہے کچھ عرصے میں وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ابھی سے اس کے انڈیکیشن جو ہے نا وہ آنا اس میں شروع ہو جائیں گے۔ اور ان کی جو ملاقات ہوئی ہے پرسوں ہوئی ہے میرا خیال ہے ان کی صحافیوں سے، اس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی، نام لے کے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ مثلاً اب کوئی ریفرنس نہیں تھا، میں اون شرازی صاحب کے ساتھ ویلاگ کر رہا تھا کل، آپ نے دیکھا ہوگا، تو انہوں نے کہا صحافیوں نے کہ سر ہم کچھ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، امید ہے آپ غصہ نہیں کریں گے، مطلب کٹسی سے صحافی کسی نے سخت سوال پوچھنا ہو تو وہ اس طرح کے تھوڑی تمہید باندھ لیتے تاکہ اگلے کو تھوڑا سا وہ تیار ہو، ذہنی طور پر تیار ہو، اور ایگو مساج بھی ہو جائے کہ میں نے کہ ٹھیک ہے جی مجھ سے ڈر کے مارے پہلے جان کے مان پا کے مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اس پہ جب انہوں نے کہا تو انہوں نے فوراً آؤٹ آف بلو، جس کا کوئی توک نہیں بنتا یا جس کا کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بنتا، تو خان صاحب نے کہا جی میں جنرل باجوہ نہیں ہوں، جو بڑا جلدی غصہ کر جاتے ہیں۔ اب یہ چیز لانا صحافیوں کو سامنے نوئنگلی کہ صحافی کہاں خبر ہمارے پیٹ میں خبر رہتی ہے، اگر اس وقت نہ بھی کہیں تو بعد میں سورسز کوٹ کر کے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اچھا خان صاحب کی یہ بڑی کوالٹی ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہوتے ہیں، وہ اس میں جھجکتے نہیں، بلکہ صحافی ہم سارے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ واحد پرائم منسٹر ہیں، یہ رہے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر تھے یا پوزیشن میں، جن سے ہم مل کر ہیں تو آپ پاس بے پناہ خبریں ہوتی ہیں بنانے کے لیے، ویلاگز کے لیے، اخبار کے لیے، چینل کے لیے، 2-4 دن بڑے اچھے گزر جاتے ہیں۔ یہ باقیوں میں یہ وہ نہیں ہے، شاید باقی بڑے سمجھدار ہو گئے، میسن ہو گئے، سیانے ہو گئے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ آپ نے صحافی کو کتنی بات بتانی ہے کتنی نہیں بتانی، کیونکہ 3-4 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، وزیر رہ چکے ہیں، سو بڑے گنے ہیں۔ خان صاحب کیونکہ پہلی دفعہ بنے ہیں، ابھی ان کی پریکٹس ابھی ہونی ہے کہ بہت ساری چیزیں ویل لیفٹ کرنی، لیکن خان صاحب ویل لیفٹ نہیں کرتے، لہٰذا کل انہوں نے بڑی یہ بات کہہ دی کہ جناب کے جنرل باجوہ صاحب غصہ کر جاتے ہوں گے، میں نہیں کرتا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی پہلے جو ملاقاتیں ہوئی تھیں، پہلے ایک ملاقات کی خبر تو اب سب نے کنفرم کر دی، چودھری صاحب نے بھی کر دی، فواد صاحب نے، خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، سب نے کہنا ہاں جی ہوئی، اب آ رہے ہیں، دوسری بھی ہوئی ہے۔ تو لگتا ہے کہ ان ملاقاتوں میں کوئی بات طے ہوئی نہیں ہے، خان صاحب جو ان سے منوانا چاہ رہے تھے جنرل باجوہ صاحب نے ان کی بات مانی نہیں ہے۔ تو اس سے ایک تو ڈیڈ اینڈ پہ چیزیں آ گئی ہیں، یہ پرسوں والے، اس کے بعد کہ بیک ڈور چینل سے وہ کام نہیں کر رہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہیں، وہ بھی ان کا لہجہ بدل رہا ہے، ان کی پارٹی کا بدل رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب تقریریں ہو رہی ہیں دونوں سائڈ سے، تینوں سائڈ سے۔ عمران خان صاحب وہ علیحدہ ناراض ہیں، ان کو اپنی ناراضگی کی وجہ ہے کہ جناب کہ میں نومبر میں یہ نیا چیف نہیں لگنا چاہیے، ان کو یہ ٹینشن ہے۔ نواز شریف صاحب کو یہ ہے کہ جناب
کہ ہمارے ساتھ بہت ساری کمٹمنٹ ہوئی تھی, ہم نے پولیٹیکلی طور پر بڑا نقصان کیا ہے اپنا, اور لیکن لاڈلا ہے یہ عمران خان صاحب ہیں, ان کو عدالتیں بھی ضمانتیں دے دیتی ہیں, ان کی بیل بیفور اریسٹ بھی کنفرم ہو جاتی ہے, عدالت میں نہ بھی جائیں تو ان کی بیل جو ہیں ان کو مل جاتی ہیں. تو یہ کوئی تو ہے جو ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا اگین اشارہ جو ہے ادارے کی طرف ہوتا ہے, سو وہ اپنی جگہ پہ فرسٹریشن کا شکار ہیں, اور وہ روز ان کی ٹون ٹینر جو ہے لہجہ بدلنا شروع ہو گیا, سو وہ ایک علیحدہ ٹینشن ہے. جنرل باجوہ صاحب کے لیے بڑی ایک ڈفرینٹ قسم کی ایک, ان کے قریبی کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں سم ٹائم وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب کو کہ آپ کو اس پورے پروسیس میں سے کیا ملا, مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی آپ سے خوش نہیں ہیں, پھر جن کو آپ لائے ہیں یا جن نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی ان کا لہجہ بھی بدلنا شروع ہو گیا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس وقت اگر دیکھا جائے تو دونوں بڑی پارٹیز جو ہیں, اچھا زرداری صاحب ریلیونٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ اتنا کہ پبلکلی ان کی پارٹی منسٹر وغیرہ وہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرے. سو میچ جو ہے بٹوین نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے, پہلے انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب کے خلاف تھے یہ نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, یہ سارا کیمپ جو ہے وہ اگر راضی ہوئے خوش ہوئے پاور میں آ گئے تو عمران خان صاحب ناراض ہو گئے. اچھا پھر عمران خان صاحب کو آپ اگر اب راضی کر کے لائے تھے کہ چلے عمران خان صاحب راضی ہو جائیں, ملک کی تقدیر بدل جائیں گے, اور آپ کو اس کا خاصی تنقید کا سامنا اس وقت بھی کرنا پڑ گیا تھا بہت سارے اس کو سرکلز کی اس کی وجہ سے, تو پتہ یہ چلا کہ خان صاحب کی وجہ سے آپ کی دنیا کے مین امپورٹنٹ ملک جو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں. وہ خان صاحب کو خوش کرتے کرتے تو اسٹیبلشمنٹ ان کو ناراض کر بیٹھی, امریکنز ناراض ہو گئے, سعودیز ناراض ہو گئے, چائنیز ہو گئے, قطر ہو گیا, یو ای ہو گیا, یورپ ہو گیا, برٹن ہو گیا, بلکہ وہ کہتے ہیں جس دن خان صاحب گئے ہیں تو 160 ملک دنیا کے تقریباً, یہ ملال ہے نا سارا, میں کلاؤڈ کی بات کر رہا ہوں, جہاں جہاں پہ نیٹو ہے یا ان کا ای یو ہے, پھر امریکنز ہیں, برٹن, جو بھی ہیں سارے ملک ملا کے, تو ان کا اپنا ایک کلاؤڈ ہے. تو 160 ملکوں سے ہماری لڑائی ہوئی تھی, اور خان صاحب کہتے تھے کہ بچ تو نہیں گیا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, رپیٹ کر دیتا ہوں, پاکستان کسی اس کے لیے سیکورٹی کے لیے فارن پالیسی چلیں کہہ رہے, سیکورٹی بھی اس میں شامل ہے. 3 ملکوں کے ساتھ ہماری دوستی بڑی ضروری ہے, امریکنز, سعودیز اینڈ چائنیز. پوری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے نا, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ میں بھی رہا, آپ کی اپنی ہو سکتی ہے. ان 3 ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. یہ 3 ملک جو ہیں پاکستان کے لیے ضروری ہیں. اب آپ نے ان تینوں کو, اچھا ان تینوں کے آپس میں مسئلے چل رہے ہیں کہ سعودیز کے, امریکنز کے, اس کا چائنیز کے ساتھ ان کے مسئلے ہیں. یہ ہماری اس پہ ہے کہ یہ قبلیت ہے کہ ہم نے ان تینوں کو اپنے ساتھ کیسے دوستی رکھنی اور کیسے اپنی سائڈ پہ رکھنا ہے. وہ پتہ یہ چلا کہ خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو وہ سب سے ہمارے تعلقات بگڑ گئے تھے, جس پہ جنرل باجوہ صاحب پہ وہ مزید پریشر بڑھا کے جناب کہ یہ تو ہمارے اسٹریٹجک ہمارے الائنس ہے, ہماری سیکورٹی کے لیے, ہمارے فائنانشیل بہت سارے ایشوز کے لیے, یہ سعودیز ہوں, چائنیز ہوں, امریکنز ہمارے لیے یہ بڑے اہم ہیں. ان کو پھر ان پہ دباؤ آیا کہ جناب اگر ہم عمران خان صاحب کو رکھتے ہیں اور اس طرح کنٹینیو کراتے ہیں مزید عرصہ, تو خان صاحب جس طرح کی پالیسی بنا کے چل رہے ہیں کہ سب سے وہ لڑائی جھگڑے ہو گئے ہمارے اور کسی سے بنا کے نہیں رکھ پا رہے, تو پاکستان کے انٹرسٹ اس پہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس ادارے کے طور پر کیا کرنا چاہیے. انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جناب کہ یا عمران خان صاحب کو بچا لیں, یا دنیا کے 160 ممالک سے تعلقات بچا لیں, FTF بچا لیں, پھر اس کو IMF ہے, تیل ہے, پھر آپ کے لونز ہیں, بہت ساری چیزیں جہاں پہ تینوں ملک سعودیز, چائنا اور امریکن جو ہیں رول پلے کرتے ہیں, وہ تینوں ناراض ہیں. اس وقت آپ کو اپنے ملک کے انٹرسٹ سامنے رکھ کے, کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا یہ کام تو انڈیا نہیں کر سکا کہ پاکستان کو اب تک 75 سالوں میں دنیا کے 160 ملکوں سے لڑا کے علیحدہ ایسولیٹ کر, اسپیشلی سعودیز, چائنیز اور امریکن کو سائڈ. چلو امریکنز ہوتے رہتے لیکن سعودیز کو کبھی نہیں ہوتے, پہلی دفعہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوئے. باجوہ صاحب کی وہ مجبوری بن گئی, جو ان کے قریبی دوست کہتے ہیں جناب وہ پھنس گئے وہاں پہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ دنیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں, آپ کے اکنامک, معاشی, فائنانشیل ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں, اسٹریٹجک, اور آپ کا سیکورٹی کے بہت سارے معاملات ہیں. وہاں پہ انہیں ایک ان پاپولر ان کو فیصلہ کرنا پڑا اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے یا ملک کے لیے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل فیصلہ تھا. اچھا ان کو وہ لے کے ہیں کہ جناب کہ وہ نواز شریف صاحب چلے ہیں, جناب کہ آپ بڑے ماشاء اللہ سمجھدار ہیں, بڑے سیانے ہیں سارے, اسحاق ڈار صاحب ہیں, مفتاح صاحب ہیں, اور بڑی لمبی لسٹ ہے. پیپلز پارٹی کے 3-4 وزیر اعظم پھر رہے ہیں مارکیٹ میں, ادھر سے ان کے نواز شریف صاحب کے پاس بڑے وزیر اعظم, انہیں کہا جی آپ کر کے دیکھ لیں. اب پتہ یہ چلا کہ اب چیزیں ان سے بھی نہیں سنبھل رہی. اگر وہ سنبھال سکتے 6 مہینوں میں چیزیں بہتر کرتے تو شاید جنرل باجوہ صاحب ہیں صحیح آف ریلیف وہ لے سکتے تھے کہ ہاں یار چلیں خان صاحب ناراض ہو گئے ٹھیک ہے, لیکن ہم نے دنیا کو بھی منا لیا. اور شریف فیملی جو ہے, برادرز جو ہیں, جو سمجھتے ہوں گے کہ باجوہ صاحب کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا, تو چلیں وہ بھی ٹھیک ہے, خوش ہو گئے. خان صاحب نے 3.5 سال اپنا شوق پورا کر لیا وزیر اعظم لگنے کا, تو اس کے بعد وہ بھی واپس آ گئے, تو ٹھیک ہے جاتے ہوئے میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی موومنٹ انہوں نے لیڈ کر لی, لانچ کر لی. اب یہ حال ہے کہ وہ پہلے ان کو نواز شریف صاحب وہ راضی نہیں ہو رہے تھے, مریم صاحبہ وہ راضی ہوں, تو عمران خان صاحب ناراض ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب ناراض ہیں تو ان کو کیسے خوش کیا جائے, وہ کہتے ہیں جناب کہ نئے الیکشن کروائیں.
اب اگر وہ جاتے جاتے 1-1.5 مہینہ رہ گیا ہے، اگر ایکسٹینشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے یا 1.5 مہینے پہ وہ ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ پھر یہ سمجھا جائے گا یہ پاکستان تو مذاق بن کے رہ گیا کہ جناب پہلے آپ نے عمران خان صاحب کو لائے، نواز شریف صاحب کو ہٹایا، نواز شریف صاحب کو پھر ہٹا کے اور ان کو عمران خان صاحب کو ہٹا کے نواز شریف صاحب آئیں، شہباز شریف آ گئے، اب عمران خان صاحب کو وہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے پھر آپ عمران خان صاحب کو لانا چاہتے ہیں ان کو ہٹا کے، یہ تو ایک طرح کی عجیب و غریب سی کھچڑی پک جائے گی. سو اس پوزیشن میں نہیں ہے. سو وہ اس وقت سارے ان کے وہ قریبی کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ باجوہ صاحب کو یہ چیز اب سننی پڑے گی. آپ کو اس میں سے کیا ملا سارا جو کچھ بھی ہوا کہ آپ اپنے تھے ملک کے انٹرسٹ دیکھ رہے تھے، ملکوں سے تعلقات دیکھ رہے تھے، چائنا، امریکہ، سعودیز یا EU کے ساتھ لانگ ٹرم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں اس میں نقصانات ہیں. عمران خان صاحب ووکل ہو گئے تھے، ملک کے انٹرسٹ سے کمپرومائز ہو رہے تھے. آپ تو اپنے تھے ان کا خیال ہے وہ کر رہے تھے، پھر ان کو لائے تو آپ کے تو الٹیمیٹلی پوری 6 سال کی لیگیسی میں سے اگر دیکھا جائے تو کوئی آپ کسی کو خوش نہیں کر سکے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے دوستوں کے بقول وہ یہ ملک کے لیے، جیسے میں نے کہا عام آدمی ان چیزوں کو ڈیلیکیٹ، یہ چیزوں کو شاید نہ سمجھے کہ امریکن، سعودیز یا چائنیز کے ساتھ ہمارے اگر تعلقات ٹھیک ہے اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا غیرت کا نعرہ، یہ کہنے میں نعرے بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن جس ملک کے 8-10 ارب کا اس کا ریزرو پڑے ہوں، تیل کے پیسے نہ ہوں، ڈالر کہیں پہنچا ہو، یہ پھر یہ چیزیں کام نہیں آتی ہوتی. لیڈرشپ نعرے مار سکتی ہوتی، سلوشن ان کے پاس نہیں ہوتے. سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی، ان کا خیال ہے وہ دیکھتے دیکھتے اتنے انوالو ہو گئے چیزوں میں کہ اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اس پورے اس میں سے کیا ملا ہے. یا تو پھر یہی تھا شاید جناب باجوہ صاحب سوچتے ہوں گے کہ بہتر تھا، مجھے ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی، جتنا عرصہ میں نے کام کیا اچھا کام چل رہا تھا، بڑے اچھے طریقے سے چیزیں ہوئیں. ان 3 سالوں میں پہلے 3 سال ان کے بڑے اچھے گزرے ہوں گے. اگلے جو دیکھیں اسپیشلی جو آخری سال تھا ان کا بہت زیادہ وولوٹائل تھا، ایکسپلوسو تھا. سو ہی مائٹ بھی تھنکنگ کہ بہتر ہوتا اس وقت میں ایکسٹینشن نہ لیتا، آرام سے سائڈ پہ ہوتا، نیا جنرل ہوتا تو وہ سارے معاملات ڈیل کر لو. تو بہرحال یہ چیزیں اس وقت ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے یار دوست یہ سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے اس پورے اس میں سے کہ وہ اپنے تئیں وہ چیزیں جو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان آئے گا تو شاید بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، وہ ٹھیک نہ ہوئیں، دنیا سے تعلقات خراب ہوئے. پھر نواز شریف صاحب نے کمپنی ان کو لے کر آئے، مطلب شہباز شریف صاحب کو، زرداری صاحب، چیزیں پھر ٹھیک نہیں ہوئیں. وہ اسی طریقے سے اب ایک کو بیلنس کرتے ہیں تو دوسرا اس میں سے وہ ناراض ہو جاتے، دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے، تیسرا ناراض ہو جاتا ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ سارے کے سارے وہ ناراض ہیں اور وہ سارے کے سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ان کے قریبی دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کو ہم بعض دفعہ کہتے ہوتے ہیں کہ سر آپ کو اس میں سے کیا ملا کہ آپ اپنے تھے جو چیزیں دیکھ رہے تھے، کر رہے تھے، ہو سکتا ہے آپ نیشنل انٹرسٹ کو سپریم سمجھ کے کر رہے ہوں گے لیکن الٹیمیٹلی جو ہے تو ساری تنقید کا رخ جو ہے سارے اس کا کرائسس کا وہ آپ کے اس میں آیا ہے. بہرحال یہ جنرل جو بعض فیصلے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اپنے تئیں وہ ملک کے مفاد دیکھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تو اس کے نتائج جو ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا ہماری مرضی کے مطابق ہیں. انٹرسٹنگ گیم، انٹرسٹنگ ٹائمز. دیکھتے ہیں جناب کہ نومبر آ رہا ہے، اس وقت خان صاحب جو ہیں کیا کرتے ہیں اور باجوہ صاحب جو ہیں کیا واقعی جانے سے پہلے وہ عمران خان صاحب کو پھر خوش کر کے جائیں گے یا آپ کی طرف وہ کہیں گے جناب کہ نہیں اب نیا تجربہ ہم نے کوئی نہیں کرنا، جو وقت کے یہ تقاضے حالات ہیں ان کو چلنے دے. بعض وہ کہتے ہیں مسئلے کو وہ ٹائم بھی دینا چاہیے، وقت بھی بہت سارے مسئلے حل کر دیتا ہے. لیٹس سی جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس وقت.